السلام علیکم۔ زندگی میں دو ہی کام مشکل ہوتے ہیں، اپنی من پسند چیز کو چھوڑنا اور دوسرا اس چیز کو قبول کرنا جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے، ان منصوبوں میں اللہ کو ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ جتنے بھی منصوبے ہیں سب کے سب اس کے کن کے محتاج ہیں، بس تبھی انسان کو چوٹ پہنچتی ہے۔ ہم اس کی حکمتیں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ کب ہمیں کس کس طریقے سے نوازنا چاہتا ہے، ہم یہ خاطر میں لاتے ہی کہاں۔ ہم تو بس تکلیفیں دیکھتے ہیں، ان تکلیفوں کی بنا پر شکوے کرتے ہیں۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو کیا محبت، کیا دنیا، سب تمہارا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہی رب ہے شہنشاہ حقیقی، بادشاہوں کا بادشاہ، فقیروں محتاجوں کا داتا، بگڑیاں بنانے والا، مشکلوں سے نکالنے والا، تمام امور کو اپنے کلمہ کن سے سر انجام دینے والا۔ وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، تم جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی رہو، تمہارے دل کی دھڑکن سے بھی قریب ترین، تمہیں جاننے والا، تمہاری شہ رگ سے بھی قریب تر، تم سے باخبر، تمہارا رب، تمہارا دوست، تمہارا خالق تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعا شدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ مانگے، لیکن دھیان رہے بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جس شخص نے جتنی شدت سے مانگا ہو اسے اتنی شدت سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے یقین والوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہی امتحان ہے یقین والوں کا۔ خدا سے محبت کی بنیاد شدت نہیں تسلسل ہے، تھکا دینے والا روٹین جیسا تسلسل ہی اصل امتحان ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو، وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ فرمایا، یہ تم نے